الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال تعالی وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے رسولوں کو روانہ کیا دلائل کے ساتھ، بشارتیں اور تنذیر کے ساتھ، کتاب بھی ان کے ساتھ بھیجی، میزان بھی دیا، ضابطۂ حیات کی شکل میں شریعت دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہماری زمین کے اوپر نظام عدل و قسط قائم ہو جائے۔ دنیا کا سارا معاملہ یہی ہے، حقوق انسانی ٹھیک طریقے سے ادا ہو، حقوق کے لین دین کے اندر صحیح تحفظ ملے، حقوق کے دینے والے ایمانداری کے ساتھ دیں، حقوق کے لینے والے زیادتی نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ امن، شانتی، سلامتی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ عظیم تر کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ ہر دور کے اندر ایک گروہ کو اس نے پیدا کیا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق عدل و قسط و انصاف قائم کرتا ہے۔ یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ گروہ سوائے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے آشنا کیا اس میں 5 چیزیں بڑی اہم۔ ایک جامع کلمہ جو سارے انسانی گروہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، بھید بھاؤ، ڈسٹنکشن، ریس، ریشیلٹی، ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ دوسرے، آپ نے ہمیں اللہ کے حکم سے ایک کتاب عنایت فرمائی، جو کتاب مکمل ہے، مستند ہے، محفوظ ہے۔ 3 باتیں میں رکھتا ہوں آپ، اٹس اے کمپلیٹ اور بالکل سینکشنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، مکمل ہے، مستند ہے، محفوظ ہے، یعنی ہر حیثیت سے اس کا پروٹیکشن خدا نے اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو ایک ایسی کتاب اس پورے انسانی گروہ کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسانیت کی قیادت کے لیے مبعوث فرمایا اور بتایا کہ ان کی آمد دراصل پوری ہیومینٹی کے لیے مرسی ہے، مرسی ٹو دا مین کائنڈ، رحمت للعالمین۔ یعنی حضور کی شان میں کتنی آیتیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ لوگوں، تمہارے پاس ہمارے رسول حق کو لے کر آئے، فآمنوا خیرا لکم، اے آدم کے بچوں ایمان لاؤ، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ فآمنوا خیر وان تکفروا، اور اگر تم
تکفیر کرنا چاہتے ہو، انکار ہی کرنا چاہتے ہو تو سنو، کر لو تم، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، بندوں کے اس حال کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے پوری طریقے سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، حکمت و دانائی اس کا تقاضا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے ایسے باغی طاغی انسانوں کو۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ لوگوں، تمہاری بغاوت، تمہارا ریوولٹ تمہیں برباد کرے گا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے لیے وبال جان بنے گی۔ متاع الحیات الدنیا، حیات دنیا کے چند ٹکڑوں کے خاطر تمہیں بغاوت کرتے ہو۔ یاد رکھو، ثم الینا مرجعکم، آنا ہے ہمارے پاس، فننبئکم بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے تھے تمہیں مطلع کر دیا جائے، متنبع کر دیا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف لوٹنا ہے، ہمارے ذمے تمہارا حساب۔ کیسی بات ہے! قرآن نے جان ڈالا لی انسان کے روح کے اندر، قرآن نے ایک ضابطۂ حیات کو متعین کر کے پیش کر دیا، یہ وے آف لائف، یہ کوڈ آف لائف، یہ سسٹم آف لائف۔ قرآن نے اس چیز کو فراہم، ورنہ اس کی مقبولیت ایسی کیوں ہوتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ، ساؤتھ اینڈ نارتھ، جہاں جہاں انسانی پاکٹ سے اس کا ڈیمانڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی اسٹڈی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ٹرانسلیشنز کا ڈیمانڈ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ ہے ایک انسانیت کی پیاس انسان محسوس کرتا ہے، یہ میرے پیاس کو بجھانے کا ایک چشمہ ہے، مجھے مل گیا ہے یہ چشمہ۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہمارے مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے، اللہ میاں فرماتے کہ جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق عدل کرتا ہے، جسٹس کو قائم کرتا ہے نہیں؟ اور یہ تو آپ مشہور بات جانتے ہیں، جسٹس کا نہ ہونا تو بات کی چیز ہے۔ if justice is delayed means justice is denied، یعنی جسٹس یا انصاف کی تاخیر ہو تو جسٹس کا انکار ہے، کہ جائے کہ جسٹس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کی آمد، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے برٹن میں پارلیمنٹ میں اس زمانے کا ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا، زمین کے اوپر جب تک یہ کتاب باقی رہے گی امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ جب تک کہ ویسٹرن سسٹم آف لائف یا یہ ہے کہ رشین سسٹم آف لائف، کمیونسٹ سسٹم آف لائف جب تک زمین پہ باقی ہے، سکون و چین دنیا کو نہیں ہوگا۔ اور دنیا دیکھ رہی، دنیا دیکھ رہی، عراق کی سرزمین خون سے لالہدار، افغانستان کی زمین خون سے لالہدار، سوات کی زمین خون سے لالہدار، سرحد کے علاقے خون سے لالہدار۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ ڈرون طیاروں کا کیا حال ہے؟ کس کو مار رہے ہیں اور کس سے مروا رہے ہیں؟ ہاتھ کس کا ہے؟ کس کو یوز کیا جا رہا ہے؟ غور کرو، معلوم ہوتا ہے یہ خون مسلمان کا پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو چکا ہے نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ایک ایسے اجتماعی کردار کی طرف دعوت دینی ہے کہ اس کے اندر ایک ریولوشن پیدا، ایجوکیشن، انسٹرکشن، ٹریننگ اینڈ ریولوشن۔ انقلاب ایسے نہیں آتا، آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ملت کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، قرآن و سنت کے اساس کے اوپر ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ان کو تعلیم دینی پڑے گی، ان کو تربیت دینی پڑے گی۔ then only you can enact some revolution in the human society۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین و انصار کی زندگی کو آپ نے دیکھا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا میں اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو کراتا ہوں کہ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے،
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی۔ ان کے لیے ایسے باغ اللہ نے مہیا کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم شان کامیابی ہے۔ تو معلوم ہوتا کہ یہ جو انصار و مہاجرین کا جو گروپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اٹھا، اس نے جو اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا اخلاق کا جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، مل جل کر ایک دوسرے کے مددگار، نازک سے نازک وقت میں، یعنی جبکہ کہنا چاہیے کہ نہایت درجے کرٹیکل سچویشن ارائزز، جبکہ امیگریشن کا مسئلہ آیا، مہاجرین ہجرت کر کے گئے، دنیا نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ جناب آنے والے دوستوں کو جو بے یار و مددگار خدا کی راہ میں لٹ پٹ کر آئے، چھوڑ چھاڑ کے آئے، بھلے باغات کو چھوڑ کے آئے، آپ نے دیکھا انصار نے ہاتھ بڑھایا اور کہا وی ویلکم یو پلیز، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور نے مواخات کا رشتہ قائم، دنیا کی تاریخ میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے جس مواخات کے نظام کو پیش کیا، تاریخ پیش کرنے سے خاص ہے اور کیجیے آپ۔ تو یہ اجتماعیت کا ایک کیریکٹر ہے، کردار ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر گویا ابھرتا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے آپ اس آیت کے ذریعے سے بات نکلتی ہے، فریضہ منصبی عدل و قسط کا قیام اور دین حق کی عملی تعبیر، عملاً put into practice what is called deen, what is called Islam, what is called Sharia۔ تو یہ ہے وہ جدوجہد جو آپ کو مجھے کرنی ہے۔ قرآن ہر سال یہ پیغام آپ کو مجھے دے کے جاتا ہے۔ تو کہتے کہ آپ جانتے ماہ سیام آیا، عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ رحمت میں آپ داخل ہو گئے، وہ بھی چند دن کا مہمان ہے، اور رحمت اور مغفرت کو لوٹ لینے کا نتیجہ صاف ہے کہ دوزخ کی آگ سے پروردگار عالم نجات دے۔ تین رہے آپ کے سامنے ہیں، رحمت کے، مغفرت کے اور عذاب جہنم سے نجات کے۔ ماہ سیام اس وقت ایک دوسرے عرصے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماہ سیام کا تصور آتی کیا تھا؟ روزے، راتوں میں قیام لیل، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا نکالنا، ایک پکچر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تاخراتیں، راتوں میں جاگ جاگ کے اللہ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا ایک پکچر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ ساری چیزوں سے، اس پروسیس سے امت کے ایک ایک فرد کو کیوں گزارا جا رہا؟ What for this process is established؟ کیوں ایک آدمی کو اسے کیوں گزارا؟ یہی نا کہ آدمی ان تمام چیزوں سے گزر کر اس مبارک دستور حیات کو جو کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، قرآن حکیم ہے، اس کو لے لے، اس کو لے۔ کیوں؟ قرآن کی خود گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تم شکر گزار بندوں کہ اللہ نے تمہارے درمیان یہ کتاب کو محفوظ حالت میں رکھی، جبکہ توریت و انجیل و زبور و صحف ابراہیم و موسیٰ all have been gone۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور یہ حجت ہے بنی